بخاری صاحب، یہ جو سابق اسرائیلی جنرل نے اعتراف کیا ہے، ایک طرف تو یہ آپ نے بھی بہت بار یہ بات کی کہ جو سرنگوں سے نکلنے کا یا ان کی جو یہ ٹیکنیک ہے حماس کی، اس سے لڑنے کا کوئی حل نہیں ہے اسرائیلی فوج کے پاس. آج ایک سابق جنرل جو ہیں وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پھر یہ جنگ بندی کی طرف معاملات کیوں نہیں بڑھ رہے؟ جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کہیں یا حماس کے لوگ کہیں یا وہ لوگ کہیں جو ترجمان ہیں فلسطینیوں کے، تو یہ لگے گا کہ شاید اس میں کوئی مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے. لیکن یہ بات جو ہے، یہ ایک سابق اسرائیلی جنرل یزک برگ نام ہے ان کا، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. انہوں نے مطلب ہے کوئی چھپ کے یا کوئی پرچی کے ذریعے بات نہیں کی ہے، اپنے نام سے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور اس میں جو خوفناک تفصیل درج کی ہے انہوں نے، اس کے بعد مجھے اب سب باتیں سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ جو حماس کو ختم کرنے کا خواب ہے، اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے 10 سال جنگ کرنی ہوگی. وہ بھی ایک اشارہ اسی طرف تھا جس کی تصدیق اب ایک اسرائیلی جنرل کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی دعوے کیے گئے ہیں اب تک اسرائیل کی طرف سے اور خاص طور سے اس سیونی لیڈر نیتن یاہو کی طرف سے، ان کی کلئی کھل گئی ہے، وہ زمین بوس ہو گئے ہیں سارے کے سارے. اس لیے کہ وہ جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ فتوحات کے دعوے جعلی کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے حماس کے لوگوں کو ختم کر دیا، ہم نے اتنی تباہی کر دی، یہ اپنا نقصان بھی چھپا رہے ہیں کہ حماس کے ہاتھوں ان کی فوج کی کیا گت بنی ہے. اسی وجہ سے میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے نہ میڈیا کو کوئی ڈائریکٹ اجازت ہے وہاں جانے کی، اور میڈیا کا تو جس طریقے سے کلا کما کیا گیا ہے ہم غزہ میں، اس کی بھی دنیا کی تاریخ میں آپ فرسٹ ورلڈ وار لے لیں، سیکنڈ ورلڈ وار لے لیں، آپ جتنے بھی اور آرمڈ کانفلکٹ ہوئے ہیں اس کی مثالیں لے لیں، کہیں آپ کو اتنی تعداد میں صحافیوں کی ہلاکتیں اور ان کے جانوں کے ساتھ کھلواڑ کی کوئی پیرلل مثال نہیں ملے گی. اب تک 150 سے زیادہ، اب تو میرے خیال سے 160 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں جو ایکٹیو جرنلسٹ جو رپورٹ کر رہے تھے غزہ کو، اس کو. اور یہ بھی پلاننگ کے بغیر نہیں تھا. یہ اموات جو ہیں یہ حادثے کے طور پر یا اچانک نہیں ہوئی ہیں، بیکاز امیجز جا رہے تھے غزہ سے باہر. پوری دنیا کو پتہ چل رہا تھا کہ اسرائیل وہاں کس قسم کا انسانیت سوز رویہ اختیار رکھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا، یہ واز اے کینڈیڈ ڈیسیژن کہ جو میڈیا کی آواز ہے اس کو خاموش کیا جائے. آپ دیکھیے الجزیرہ اور TRT، یہ دو، ایک ترکی کا چینل ہے، دوسرا قطر کا چینل ہے. ہم نے کئی دفعہ ان کو کمپلیمنٹ کیا ہے، میں آج پھر کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی شہادتوں کے باوجود، اتنے میڈیا کے لوگوں کی جانے کے باوجود آج بھی وہ اسی طرح سے وہ معاملہ رپورٹ کر رہے ہیں. اور قطر نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ معاملہ لے کے انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ میڈیا کی جو قربانیاں ہیں یہ وہ ضائع نہیں جا رہی ہیں، پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے. اور جو انٹرنیشنل اوپینین موبلائز ہوئی ہے فلسطینیوں کے حق میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی جرائم جو ہیں وہ اب عوام الناس تک اس کے امیجز پہنچ رہے ہیں. تو بخاری صاحب، آپ ICJ کی بات کریں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ جہاں پر تقریباً بڑے تمام ممالک کی جو ہے وہاں پر نمائندگی ہے، تو وہ کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہے. تو ایسے میں جو عالمی عدالت انصاف ہے وہ کیا کر پائے؟ یہ آپ میری پھر جو ہے وہ ایک رگ ہے جو پھڑک اٹھتی ہے جب آپ ان اداروں کے نام لیتی ہیں. میں نے پہلے کہا کہ اس کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، پوری دنیا میں آرٹیکل چھپ چکے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ادارے کا نام ہے، اس لیے کہ یہاں صرف وہ کچھ ہوتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے. یہی حال ہماری اپنی آرگنائزیشن جو ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اس کا بھی ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں کہ OIC یہ ہو گیا. اچھا OIC بس وہ اتنے ریگریٹ کے علاوہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بدتر حال ہے عرب لیگ کا. یعنی یہ تو وہ تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کی ہیں، جو مسلمان مملکتوں کے اوپر جن کی بنیاد قائم ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت ہی کرمنل خاموشی ہے. لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر برقرار اس لیے نہیں رہے گی کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اب اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں. لوگوں کو یہ ادراک ہو گیا ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. فلسطینیوں کا یہ خون جو بہایا جا رہا ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا. میں اور آپ بیٹھ کے اسی طرح کسی دن پروگرام میں بتا رہے ہوں گے کہ اب اسرائیلیوں کے ساتھ، امریکنوں کے ساتھ، اور جو سیونی مائنڈ سیٹ ہے
جہاں جہاں بھی یورپ میں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وی ہیو ٹو ویٹ اونلی تو فار. بخاری صاحب اب ان تنظیموں پر جن تنظیموں کا آپ نے نام لیا, میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو سرے سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے, اس پر پریشر ڈالا جائے, اب تمام ممالک جن کے سامنے ان کی کلائی کھل گئی ہے, تو یہ جن گراؤنڈز پر کام کرتے ہیں یا جہاں پر ان کے فالٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنا پرفارم نہیں کر پاتے ہیں, اپنی کارکردگی جہاں پر ان کو پرفارم کرنا چاہیے وہاں پہ یہ پرفارم نہیں کر پاتے, تو ان جو ان کے آرٹیکلس ہیں ان کو چینج کر دیا جائے, ان شکوں کو چینج کر دیا جائے, اس کے لیے پریشرائز نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو صرف اس صورت میں ممکن ہے جب آپ کے پاس یہ ول ہو کہ آپ یہ کروانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ نے اپنی سکن بچانے کے لیے, اپنی حکومت بچانے کے لیے, اپنا اقتدار بچانے کے لیے امریکہ کی خوشنودی کو دیکھنا ہے تو آپ میں اتنی جرت کبھی نہیں ہوگی کہ آپ اس قسم کا انیشیٹو لے سکیں. یہ ہم بات کو تھوڑی سی ہماری اس طرف چلی گئی ہے, وہ جنرل صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. جی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو سرنگوں کی لڑائی ہے اس کے بارے میں نہ اسرائیلی فوج نے کوئی پیش بندی کی, نہ کوئی منصوبہ سازی کی ہے, آنکھیں بند کر کے آ گئے ہیں. لیکن سرنگوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بھی اسرائیل کو سال ہا سال لگیں گے. کیوں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی جنگجو ہیں, جنہیں ہم جنگجو تو خیر میرے خیال سے غلط اصطلاح ہے, ہمیں کہنا چاہیے جو حماس کے مجاہدین ہیں, وہ جرنیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سرنگوں میں خفیہ طور پر پوشیدہ رہتے ہیں اور 3-4 کام کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. ایک, کہیں انہوں نے میزائل فائر کرنا ہو ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں پر, انہوں نے کہیں بارودی مواد جو ٹینکوں کو زمین کے اندر چھپاتے ہیں اور ٹینک اور بختربند گاڑیاں اڑ جاتی ہیں اس کے لیے, یا میزائل فائر کرنے کے لیے وہ نکلتے ہیں اپنی کارروائی کر کے پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ نون ہے, پتہ ہے, لیکن اس کے خلاف کسی قسم کی یعنی منصوبہ بندی کیے بغیر, کسی قسم کی پریپریشن کیے بغیر جنگ میں آ گئے ہیں اور یہ ان کو سزا بھگتنی پڑے گی. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرنگوں کو اگر تباہ کرنے کی نیت ہے یا نیتن یاہو کی تو اس میں انہیں کئی سال لگیں گے. وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کی لیڈرشپ کی طرف سے اور خاص طور سے فوجی لیڈرشپ کی طرف سے جو جنگ کے طویل ہونے کی نوید سنائی جا رہی ہے, یہ اگر ہم مان لیں کہ جتنا نقصان اسرائیل کہہ رہا ہے کہ غزہ میں حماس کا کر دیا ہے, صفایا کر دیا ہے ہم نے, نارتھ سے بھی, سینٹر سے بھی, ایسٹ سے بھی, ویسٹ سے بھی کہہ رہے ہیں نا, تو وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ کر لیا تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جنگ کئی مہینوں پر اور کئی سال تک جاری رہے گی. یہ وہ اس کے نزدیک یہ اقرار ہے اس بات کا کہ وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو گئے. یہ بہت وزنی, بہت سالڈ بات ہے. یعنی کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ جلد اس میں کامیاب نہیں ہوں گے, جلد حماس پہ اوورکم نہیں کر سکتے. یہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اسرائیلی فوج اور نیتن یاہو وہم کا شکار ہیں کہ وہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو یہ پھر پرسیپشن کیوں بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ان پاپولر ریجیمز ہوتی ہیں, جو اسٹیٹ ٹیررزم کی قائل جماعتیں ہوتی ہیں, وہ اپنے ہی پروپیگنڈے پہ بلیو کرنا شروع کر دیتی ہیں. ہٹلر کبھی تباہ نہ ہوتا had he not started believing his own propaganda, جو اس کے جنرل کرتے تھے. یہی حال میرے خیال سے اسرائیل کا بھی ہے. اب دوسری بات دیکھیں, وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس قسم کے خوفناک جرائم کا مرتکب ہو رہے ہیں کہ ایک اسرائیل میں ٹرک سے 80 لاشیں ملی ہیں. یقینی طور پہ وہ فلسطینیوں کی ہوں گی جو شہید ہوئے ہیں, لیکن انسانیت سوز حرکت یہ ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء کاٹ لیے گئے ہیں استعمال کرنے کے لیے. آپ ذرا دیکھیے کہ نوعیت قسم کی ہے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں, دنیا کے کسی چارٹر میں, کسی کنونشن میں یہ نہیں ہے کہ آپ جنگ میں ہلاک ہونے والے لاشوں کی بے حرمتی کریں. یہ بھی اسرائیل کر رہا ہے. تو بخاری صاحب یہ حماس کا تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ ٹنل میں گھس جاتے ہیں اور ان کو ہرانا ممکن نہیں ہے, جیسا کہ ابھی اسرائیلی جنرل نے بھی اعتراف کیا. تو دوسری طرف ہم دیکھیں تو غزہ بھی تو تباہی کا شکار ہو رہا ہے, بے شمار جو فلسطینی ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. دیکھیے کلیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے غزہ میں. جب اس قسم کی اندھا دھند بمباری کی جائے گی ایریل, ٹینکوں کے ذریعے, فوجیوں کے ذریعے, تو تباہی تو ہوگی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. وہ غزہ جہاں زندگی جو ہے وہ اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ موجود تھی, وہ اب ایک کھنڈر ہے. وہ پورے کا پورا غزہ آلموسٹ زمیں بوس ہو گیا ہوا ہے. تو وہ جو فلسطینی ہیں وہ تو جا کے ٹنلز میں نہیں رہ سکتے. کریکٹ. اسی لیے تو دنیا جہان کے جنگی چارٹرز میں لکھا ہوتا ہے کہ سویلینز کو کبھی نشانہ نہ بنائیں. یہ ایک ایسی بے غیرت فوج ہے
یہ ایک ایسی بے غیرت لیڈرشپ ہے جس نے صرف سویلینز کو تو چھوڑ دیں، جنہوں نے ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا ہے، جنہوں نے ایمبولینسز کے اوپر اٹیک کیے ہیں. آپ مجھے بتائیے دنیا کے کسی معاشرے میں اس کی اجازت ہے؟ لیکن یہ سب کچھ سب آنکھوں کے سامنے کیا جا رہا ہے. مجھے ایک بات پر اور افسوس ہے، ابھی اچانک میں نے سنا ہے کہ جو بائیڈن صاحب ہیں ان کے دل میں بڑا درد اٹھا ہے الشفا اسپتال کا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو تو کچھ نہیں پر اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا، اس کو تو آلموسٹ زمین بوس کر دیا ہے، ان آپریٹو ہے، وہ ان آپریٹو ہے، وہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا. اور 68 ہاسپٹل تھے وہاں غزہ کی پوری سٹپ میں، ان میں سے 52 کے قریب تو مکمل تباہ کر دیے گئے ہیں اور باقی پارشلی آپریٹو ہے. کون ہے ذمہ دار اس کا؟ جہاں سسکتی ہوئی انسانیت کی مرہم پٹی کے لیے بھی گنجائش نہ چھوڑی جائے. تو یہ میں نے کہا ہے نا کہ یہ صدر بائیڈن ہوں، یہ نیتن یاہو ہوں، ان سب نے اپنا جو انجام جو ہے وہ دیکھنا ہے، اس لیے کہ اتنی تعداد میں اگر انسانی خون بہے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ازالہ نہ ہو. ازالہ اس کا ہونا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے جسٹر سے کہ آپ بریک کی طرف جانے کا کیا سوچ رہی ہیں، کہا تو نہیں ہے ابھی، وہ یہ کہ مسلمان لیڈرشپ، اس کے بارے میں میں تبرہ تو نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وہ اجازت نہیں دیتا اخلاق اس کی، لیکن میں ان کو ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کی خاموشی کی بھی سزا ملے گی. اور وہ غالب صاحب کا یوم پیدائش تھا، انہوں نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. مسلمانوں جاگو، آپ کی قوم کے ساتھ یہ تقسیم جو ہے یہ ملکوں کی نہیں ہوتی، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر ہم خاموش رہے تو باری ہماری بھی آئی، تو اسے ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا. اچھا بخاری صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جو امریکہ کے 2 جنگی تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو حماس ہے اس کی جو فوجی صلاحیتیں ہیں وہ دوبارہ تشکیل دینے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں. مطلب جس طرح ان کو برباد کر دیں، جتنا ان کو تباہ کریں، ایک ٹائم پہ وہ پھر ہمارے اگینسٹ جو ہے وہ کھڑی ہو جائیں گی. تو ایسے بھی جب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس جنگ کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس کو کیوں پرولونگ کیا جا رہا ہے؟ اس تھنک ٹینک کے ساتھ نہ صرف یہ کہ میں ایگری کرتا ہوں بلکہ میں آپ اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں صلاحیت ہے. جی، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر فلسطینی حماس کا جنگجو ہے، حماس کا مجاہد ہے. آپ نسل ختم نہیں کر سکتے ہیں، آپ ایک ایسی چیز جو آپ کے خون میں ہو اس کو جسم سے نکال کے باہر نہیں پھینک سکتے ہیں. میں بار بار وارن کرنا ہوں اس پروگرام میں کہ یہ سمجھنا کہ صرف حماس یا فلسطینی غزہ میں بستے ہیں، اس غلط فہمی سے باہر نکلے. وہ دنیا کے ہر کونے میں ہے اور اپنا حساب لیں گے، کیونکہ آزادی کی جنگ جو ہوتی ہے وہ بڑی ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہے، اور جو وہاں پر ہر پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی اس آزادی کے نعرے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے.